السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بن عامر ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک ایسا نوجوان تھا جو قریش کے سرداروں کی دعوت پر مکہ معظمہ سے باہر مقام تنعیم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آیا تھا، جن کو قریش نے دھوکے سے گرفتار کیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور جوانی کی بنا پر لوگوں کو ڈھکیلتا اور اس میں سے اپنے لیے راستہ بناتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے سرداران قریش کے پہلو میں جا کر کھڑا ہوا، جو اس مجمع میں نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اسے اس بات کا بھی موقع ملا کہ وہ قریش کے اس قیدی کو دیکھ سکے جو وہاں ہتھ کڑیوں اور زنجیروں میں قید کر کے لایا گیا تھا۔ اس قیدی کو قریش کی عورتیں، بچے اور جوان ڈھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے تاکہ اسے قتل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکیں اور جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے رشتہ داروں کا بدلہ چکا سکیں۔ جب یہ لوگ اپنے قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گئے جو اس کی شہادت کے لیے بنائی گئی تھی، تو لمبے قد والا نوجوان سعید بن عامر ایک جگہ رک کر لوگوں کے درمیان سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور شور کے درمیان سے ابھرتی ہوئی حضرت خبیب کی وہ پرسکون آواز سنی، جس میں انہوں نے فرمایا، اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو انہوں نے ان کو مہلت دے دی۔ سعید نے دیکھا کہ حضرت خبیب بن عدی قبلہ رخ ہو کر 2 رکعتیں پڑھی۔ آہ، کیسی حسین اور کتنی مکمل تھی وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں نے موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی ہے اور لمبی اطمینان سے نماز پڑھتا۔ پھر سعید بن عامر نے اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی خبیب کا مصلح کر رہے ہیں، یعنی ان کے جسم کے اعضاء کو ایک ایک کر کے کاٹ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے ہیں، کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ اس وقت محمد تمہاری جگہ یہاں ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو حضرت خبیب نے جب ان کے جسم سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا یہ جواب دیا، اللہ کی قسم، مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں امن و سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں کے درمیان میں بیٹھا رہوں اور میرے نبی کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے چیخنا شروع کر دیا، مار ڈالو اسے، مار ڈالو۔ پھر سعید بن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ خبیب نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، اے اللہ، انہیں ایک ایک کر کے تباہی کا مزہ چکھا اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ پھر انہوں نے آخری سانس لی اور شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے بے شمار زخم تھے۔ اس کے بعد قریش مکہ لوٹ آئے۔ بڑے بڑے واقعات و حادثات کو دیکھ کر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور ان کی شہادت کے واقعے کو بلا بیٹھے، لیکن نوجوان سعید بن عامر حضرت خبیب کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس تکلیف دہ منظر کو اپنے ذہن سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ بھلا سکا۔ وہ سوتا تو خواب میں ان کو دیکھتا اور جاگتا تو اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتا۔ یہ منظر ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا کہ خبیب پھانسی کے پھندے کے سامنے پرسکون و اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کر رہا ہے، اور اس کے کانوں میں ہر وقت ان کی درد بھری آواز گونجتی رہتی ہے جب وہ قریش کے لیے بد دعا کر رہے تھے اور
اس کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان گر کر اسے ہلاک نہ کر دے۔ حضرت خبیب کی شہادت سے سعید بن عامر نے وہ باتیں سیکھیں جو پہلے اس کے علم میں نہ تھیں۔ خبیب کی شہادت سے اس نے سیکھا کہ آدمی زندگی کے آخری سانس تک اسلام کو پھیلانے کی محنت کرتا رہے، اور یہ بھی سیکھا کہ پکے سچے ایمان کی وجہ سے آدمی کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے سعید بن عامر کو ایک اور بڑی اہم حقیقت کا بھی پتہ چلا کہ وہ شخص جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں کہ وہ واقعی برحق رسول اور سچا نبی ہے اور اسے آسمانی مدد حاصل ہے۔ گویا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت سعید بن عامر کی ہدایت کا ذریعہ بنی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی ایک مجلس میں پہنچے اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے قریش اور ان کے گناہوں سے اپنی بے تعلقی و نفرت اور ان کے جھوٹے خداؤں سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا اور اپنے مسلمان ہونے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد سعید بن عامر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور مستقل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، اور غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے خوش تھے۔ پھر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلفاء یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں میں کھلی تلوار کی طرح ہر وقت دین کے پھیلانے والے بن گئے، اور انہوں نے اپنی تمام جسمانی اور دلی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دیا، اور اپنی زندگی کو اس سچے مومن کی زندگی کا بے مثال نمونہ بنا کر پیش کیا جس نے دنیاوی عیش و عشرت کے بدلے میں آخرت کی کامیابی کا سودا کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں خلفاء ان کی سچائی اور تقوی کی وجہ سے ان کی نصیحتوں کو بہت غور و توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں پر پورا دھیان دیتے تھے۔ ایک بار وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی دنوں میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے ان سے فرمایا، اے عمر، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، لوگوں کے بارے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ آپ کی باتیں آپ کے کاموں سے مختلف نہ ہو۔ بہترین بات وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہو۔ انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، عمر، دور و نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی توجہ برقرار رکھیے جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈال رکھی ہے، اور ان کے لیے وہی باتیں پسند کیجیے جو آپ خود اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرے سے کبھی نہ گھبرائیے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں کسی کی بھی پرواہ نہ کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ باتیں سن کر فرمایا، سعید، یہ سب کس کے بس کی بات ہے؟ حضرت سعید نے فرمایا، یہ آپ جیسے شخص کی بس کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا ذمہ دار بنایا ہے، جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہے۔ اس کے بعد خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن عامر سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی اور فرمایا، اے سعید، ہم تمہیں حمص شہر کا گورنر بنا رہے ہیں۔ حضرت سعید نے جواباً عرض کیا، عمر، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے آزمائش میں مت ڈالیے۔ ان کا یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داریاں مجھ پر ڈال کر خود اس سے دور ہو جانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حمص کی گورنری ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارے لیے کوئی تنخواہ مقرر کر دوں؟ حضرت سعید نے کہا، امیر المؤمنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ میری ضروریات کے لیے کافی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ حمص کے لیے روانہ ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، مجھے اپنے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر کے دو تاکہ میں ان کی ضروریات کا بندوبست کر سکوں۔ وفد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جو فہرست پیش کی ان میں سے فلاں 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 نام کے ساتھ سعید ابن عامر کا بھی نام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حیرت سے پوچھا، سعید بن عامر؟ کون سعید بن عامر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارا گورنر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزید حیرت سے پوچھا، تمہارا گورنر؟ کیا تمہارا گورنر فقیر ہے؟ وفد نے مزید وضاحت کی، جی ہاں امیر المومنین، اللہ کی قسم کتنے ہی ایسے دن گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ وہ دیر تک روتے رہے حتیٰ کہ ان کے داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھ کر اس وفد کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ سعید سے میرا سلام کہنا کہ امیر المومنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا تاکہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکے۔ وفد کے لوگوں نے دینار کی تھیلی لے کر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان کے سامنے امیر المومنین کا سلام پیش کیا۔ ان لوگوں نے اس دینار سے بھری ہوئی تھیلی کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ جیسے ہی وہ تھیلی دیکھی تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ پڑے، جیسے ان پر کوئی بڑی مصیبت آ گئی ہو۔ یہ سن کر ان کی بیوی گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئی اور بولی، سعید کیا بات ہے؟ کیا امیر المومنین انتقال کر گئے؟ تو حضرت سعید نے کہا، نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا۔ بیوی نے سوال کیا، کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی؟ سعید نے کہا، نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی مصیبت آ پڑی ہے۔ بیوی نے کہا، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ سعید نے پریشانی میں جواب دیا، دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میری آخرت کو تباہ و برباد کر سکے۔ بیوی نے ہمدردانہ مشورہ دیا، اس سے چھٹکارا حاصل کر لو، ابھی تک وہ دیناروں کے تعلق سے نہیں جانتی تھیں۔ حضرت سعید نے پوچھا، کیا تم اس معاملے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ بیوی نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ پھر حضرت سعید نے تمام دیناروں کو بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر انہیں غریب اور ضرورت مند مسلمانوں میں تقسیم کروا دیا۔ اس واقعے کو ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شام کے دورے پر وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس دورے میں جب آپ حمص پہنچے تو اہل حمص خلیفہ سے سلام و ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے نئے امیر کو کیسے پایا؟ تو جواب میں انہوں نے کہا، امیر المؤمنین، حضرت سعید کی 4 شکایتیں ہیں جن میں سے ہر ایک شکایت دوسرے سے بڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان کو اور سعید کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ سعید کے متعلق میرے اچھے گمان میں کبھی کوئی کمی نہ آئے، کیونکہ میں ان کے تعلق سے بہت اچھے گمان رکھتا ہوں۔ جب شکایت کرنے والے اور ان کے امیر سعید ابن عامر امیر المؤمنین کے پاس اکٹھے ہو گئے تو امیر المؤمنین نے ان سے پوچھا کہ تم کو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟ شکایت کرنے والوں نے کہا، جب تک دن خوب چڑھ نہیں آتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سعید سے پوچھا کہ سعید تم اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر لی، پھر کہا، اللہ کی قسم میں اس بات کو ہرگز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر
اب اس کو ظاہر کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی کام کرنے والی خادمہ نہیں ہے، اس لیے میں صبح جلدی اٹھتا ہوں، گھر والوں کے لیے آٹا گوندھ کر ذرا انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کی خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضروریات کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ میں نے امیر المؤمنین نے حمص والوں سے پوچھا کہ تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رات کے وقت کسی کو جواب نہیں دیتے۔ میں نے پوچھا سعید، اس شکایت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں اس بات کو بھی ہرگز ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے اور رات کا وقت اپنے رب کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ امیر المؤمنین نے شکایت کرنے والوں سے کہا کہ اب تم تیسری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا، یہ مہینے میں ایک بار دن بھر گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں۔ امیر المؤمنین نے دریافت کیا کہ سعید، تم اس شکایت کا کیا جواب دیتے ہو؟ حضرت سعید نے کہا، امیر المؤمنین، میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے اور جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کوئی اور کپڑا بھی نہیں ہے۔ ان کپڑوں کو مہینے میں صرف ایک بار دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں، اور سوکھنے کے بعد دن کے آخر حصے میں پہن کر باہر آ جاتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے شکایت کرنے والوں سے کہا کہ تم اب اپنی آخری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بار بار بے ہوشی کے شدید دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا سعید، تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا، میں خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر موجود تھا اور اس وقت میں مشرک تھا۔ میں نے قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ان کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹتے جاتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ تم کو یہ بات پسند ہے کہ آج تمہاری جگہ پر محمد ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے، تو وہ جواب یہی دیتے، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ اللہ کی قسم جب مجھ کو وہ منظر یاد آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں اس وقت ان کی مدد کیوں نہیں کی، تو مجھے اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اسی وقت میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر فرماتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے سعید کے بارے میں میرے اچھے گمان کو غلط ثابت نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پھر ان کے لیے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے وہ اپنی ضروریات پوری کرے۔ جب ان کی بیوی نے ان دیناروں کو دیکھا تو بولی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو آپ کی خدمت سے بے نیاز کر دیا، اب آپ اس رقم سے ہمارے لیے ایک غلام اور ایک خادمہ خرید سکتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سعید نے فرمایا، کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں ہے؟ بیوی نے کہا، ہاں ہاں، اس سے بہتر چیز کی مجھے خواہش ضرور ہے۔ حضرت سعید نے بات سمجھائی، یہ رقم ہم اس کے پاس جمع کر دیں گے جو یہ ہم کو اس وقت واپس کر دے گا جب ہم کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ بیوی نے وضاحت چاہی اور پوچھا کہ اس کی صورت کیا ہوگی؟ تو حضرت سعید نے فرمایا، تقرض اللہ قرضا حسنا، ہم یہ رقم اللہ کو قرض حسنہ دیں گے۔ بیوی نے کہا، ہاں یہ بہت بہتر ہے، آپ نے صحیح فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان تمام دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں رکھ کر اپنے گھر کے ایک آدمی سے کہا، انہیں فلاں قبیلے کے بیواؤں، فلاں قبیلے کے یتیموں، فلاں قبیلے کے مسکینوں اور فلاں قبیلے کے حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے راضی ہو۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خود محتاج اور ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی
آپ کے اس طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔